بزرگ ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بھی سنت نہیں پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فرض کے آگے اور پیچھے نوافل ادا کرتے تھے، اور جن نوافل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدگی اختیار کی اس کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ سنت موقدہ بن گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی عمل جو باقاعدگی والا ہے وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہے، اور وہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا وہ سنت غیر موقدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز گنجائش دی آقا علیہ السلام نے کہ میری امت کاروبار سے چھٹی کر کے، اصل کے ٹائم چھٹی ہوتی ہے سب ملازموں کو، تو سرکار کو پتا تھا کہ ملازم کس وقت جایا کریں گے کس وقت آیا کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل کے وقت نوافل پڑھنے کبھی چھوڑ دینے، اس لیے کہ میرے صحابہ کے اوپر سختی نہ ہو، یہ 4 فرض پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ غیر موقدہ نہیں بھی پڑھتے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر سنت موقدہ چھوڑ دیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے انسان کو. سنت موقدہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں جہاں بدعقیدگی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں پڑھتے، جو سنت نہیں پڑھتا وہ غیر موقدہ سنت کہاں پڑھے گا؟ پھر نوافلوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب پا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میرا قرب پا لیتے ہیں کثرت نوافل کی وجہ سے، سجدے کی کثرت کی وجہ سے. سنت موقدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار حدیثیں ہیں کہ فجر کی سنت کے بارے میں کافی حدیثیں ہیں کہ جو چھوڑتا ہے اس کو کتنا نقصان ہے، جو چھوڑتا ہے وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے، جو سنت موقدہ چھوڑتا ہے وہ جنت کا رستہ بھول جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مجھے ضمانت دے دے کہ وہ عصر کی سنتیں نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنتی ہے. ایک بہت بڑے ولی اللہ، ابھی ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے حاکم بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں. انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے سنت غیر موقدہ کبھی نہیں چھوڑی. اب لاکھوں کی تعداد پہ جنازہ ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا کہ میں اپنے مرشد کا اپنے بزرگوں کا جنازہ پڑھاؤں. تو اس وقت جو قائم مقام بادشاہ تھا وہ 3 دن بعد ادھر سے گزرا تو اس نے کہا بھائی یہ جنازہ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بھائی انہوں نے حکم دیا تھا کہ جس نے عصر کی اور عشاء کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی وہ میرا جنازہ پڑھائے. تو آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے. آپ نے کہا چلو صفے سیدھی کرو میں جنازہ پڑھاتا ہوں. آج ملکوں کے بادشاہ فرض نماز نہیں پڑھتے، سنت غیر موقدہ کہاں پڑھیں گے؟ ان کے اوپر تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، حالانکہ خوف ہونا چاہیے. یہ فرض نماز ہے. جب نماز جنازہ پڑھائی تو جنازے کے بعد میت کے قریب آئے تو آ کے ان کے کان میں کہتے ہیں یار تجھے کیا ملا مجھے ظاہر کر کے؟ تجھے، آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا، بھائی تجھے کیا ملا مجھے ظاہر کر کے؟ بھائی میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میں کوئی آپ کے اوپر حاکم نہیں لگا ہوا، میں اگر ناراض بھی ہو جاؤں گا تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ کسی اور مسجد میں چلے جایا کریں گے، بس سلام دعا نہیں لیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ
آپ خود صرف نمازی نہ رہیں، باقی لوگوں کو بھی نمازی بنائیں۔ کتنے اپنے کاموں کے لیے آپ اپنے دوستوں کو مجبور کر دیتے ہو، تیار کر دیتے ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دوست کو نماز کے لیے مجبور کر دو؟ کوئی ایسا وقت آئے آپ اکیلے نماز کے لیے نہ جائیں، آپ کے ساتھ ایک قافلہ ہو، آپ اللہ کے گھر میں جائیں۔ اللہ کے گھر میں جانا بار بار اس طرح ہے جیسے جنت میں جانا۔ تو جنت میں جا جا کے بندہ عادی ہو جاتا ہے، جب قبر سے اٹھے گا تو سیدھا مسجد میں جانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے اس کی نیت مسجد میں جانے کی ہے، تو مسجد آگے نہیں، آگے تو جنت ہے۔ وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتوں، اس کے وضو والے اعضاء اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح سورج کی چمک ہوتی ہے۔ تو جو وضو نہیں کرتا 5 ٹائم اس کے نہیں چمکیں گے، تو جو چمکنے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام پہچانیں گے، اور وہ تو نہ چمکنے والے بھی پہچان لیں گے، بھائی ادھر ہو جاؤ تمہارا وہ ہے، ادھر چلے جاؤ۔ اور ان کے ہاتھوں سے، پیشانی سے، جسم سے نور ظاہر ہوگا جس سے روشنی ہوگی، وہ اپنا رستہ پہچان گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، نہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ مسئلہ آج بزرگوں نے پوچھا۔